آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی سچی اور دردناک کہانی پر بات کریں گے جو ہمیں سنگین حقیقتوں کا آئینہ دکھاتی ہے۔ ہم پاکستان کے خاندان میں پیش آنے والے واقعات کی ایک ایسی لڑی کا جائزہ لینے والے ہیں جو شروع تو ایک بظاہر معصومانہ کشش سے ہوئی، لیکن اس کا انجام ایک ایسی تباہی پر ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی صرف واقعات کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ واضح کرتی ہے کہ ضد اور معاشرتی حقیقتوں کو نظر انداز کرنے کے نتائج آخر کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے اس پوری کہانی اور اس کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مراد نہیں نامراد تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی بیٹی کھو دی۔ سوچئے، ایک غمزدہ ماں جب یہ الفاظ ادا کرتی ہے تو اس کی آواز میں کتنی بے بسی ہوگی۔ یہ دل دہلا دینے والا بیان اس کہانی کی سنگینی کو فوری طور پر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک نوجوان کی مسلسل ضد اور لگن نے آخر کس قدر تباہی مچائی ہوگی، اس کی بھاری قیمت کا اندازہ آپ اس ایک جملے سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ کہانی میں آگے جو کچھ بھی ہے وہ کسی عام دکھ سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخر شروع کہاں سے ہوا۔ پہلا حصہ، آغاز، یعنی ایک اتفاقی ملاقات۔ واقعات نے یہاں انتہائی تیزی سے رخ بدلا۔ ہوا کچھ یوں کہ میٹرک کی چھٹیوں میں مراد اپنی بہن اور والدہ کے ساتھ ساہیوال اپنے ماموں کے گھر آیا۔ اب عام طور پر تو چھٹیوں کے یہ دن بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، رائٹ؟ لیکن یہاں یہی ملاقات ایک ناقابل تلافی مصیبت کا آغاز بن گئی۔ اسی شام مراد نے اپنی ماموزاد بہن شازیہ کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا، اور اگلے ہی دن خاندان نے شازیہ کے گھر کا دورہ کیا۔ اس کے فوراً بعد مراد کے اصرار پر اس کی والدہ نے باقاعدہ رشتہ بھیج دیا، جسے شازیہ کے نانا نے صاف مسترد کر دیا۔ آپ ٹائم لائن دیکھیے، ایک عام سی چھٹی کی ملاقات کتنی جلدی ایک سنجیدہ رشتے کی پیشکش اور پھر انکار میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں سے کہانی اپنے اگلے حصے میں داخل ہوتی ہے، خاندانی مخالفت اور ایک ایسی ضد جو کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ انکار کے باوجود جب حدود کو بار بار پار کیا جانے لگیں تو سمسیا پیدا ہوتی ہی ہے۔ یہاں ایک بالکل واضح تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف دیکھیں تو مراد کا اپنا نقطۂ نظر تھا، وہ اپنے ان اقدامات کو محبت اور سچی لگن سمجھ رہا تھا۔ اس نے چھپ چھپ کے ملاقاتیں جاری رکھیں، یہاں تک کہ اپنی والدہ کی طرف سے پیش کردہ متبادل رشتہ یعنی اپنی دوسری کزن شمائلہ سے شادی کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ لیکن دوسری طرف شازیہ کے خاندان کا نقطۂ نظر بالکل مختلف تھا۔ ان کے لیے مراد کا یہ مسلسل آنا جانا خاندانی عزت کے لیے ایک بڑا خطرہ اور معاشرے میں رسوائی کا سبب تھا۔ انہوں نے بار بار اسے دور رہنے کی تنبیہ کی، یعنی ایک ہی حالت کو دو الگ الگ زاویے سے بالکل مختلف طرح دیکھا جا رہا تھا۔ اب یہ کشمکش صرف باتوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس نے جسمانی شدت اختیار کر لی۔ ایک دن گاؤں کی پگڈنڈی پر شازیہ کے نانا نے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ غصے میں آ کر انہوں نے اپنے سر سے گھاس کا گٹھا پھینکا اور اپنا جوتا اتار کر مراد کی سخت پٹائی کر دی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مراد نے سر جھکا کر خاموشی سے یہ مار برداشت کر لی، اس نے اف تک نہیں کی۔ اس کے اس عجیب رویے اور برداشت نے نانا کو وقتی طور پر تھوڑا نرم ضرور کر دیا۔ انہیں لگا کہ شاید اس لڑکے میں کچھ وفاداری موجود ہے۔ لیکن جیسا کہ حقیقی زندگیوں میں ہوتا ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ تیسرا حصہ، خطرناک موڑ اور انتباہ۔ بالکل اس وقت جب لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پرسکون حل نکل ہی آئے گا، شازیہ کی چھوٹی بھابھی کی دراندازی نے کہانی کا رخ مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس معاملے میں آگ لگانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو اس نے مراد کے کانوں میں زہر گھولا، اسے جھوٹے الزامات لگائے کہ شازیہ کے تو اور بھی لڑکوں سے تعلقات ہیں۔ جب مراد نے ان جھوٹی باتوں پر یقین نہیں کیا تو اس بھابھی نے حسد میں آ کر شازیہ کے بڑے بھائی صغیر کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے صغیر سے جھوٹا دعویٰ کیا کہ شازیہ گاؤں میں آزاد گھومتی پھرتی ہے اور اس کی اس حرکت سے خاندان کی عزت مٹی میں مل رہی ہے۔ یہ افواہیں آگے چل کر اہم اور تباہ کن مہرے ثابت ہوئیں۔ اب یہاں صغیر کے کردار کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ صغیر شازیہ کا بڑا بھائی تھا جو شہر میں پولیس آفیسر کے طور پر تعینات تھا۔ پورا گاؤں اسے ایک ظالم اور سخت گیر شخص کے طور پر جانتا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو ذرا سی بات پر اپنی ہی بیوی پر بھی تشدد کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ صغیر کی اس غصے والی اور تشدد پسند فطرت کو سمجھے بنا ہم اس خوفناک تصادم کو نہیں سمجھ سکتے جو اس وقت شروع ہوا جب اس نے اپنی دونوں بہنوں کو شہر بلا لیا۔ اور یہیں سے اس کہانی کے چوتھے حصے کا آغاز ہوتا ہے، ایک خوفناک المیہ۔
شہر میں آ کر واقعات کی ایک ایسی جان لیوا چین ریاکشن شروع ہوئی جس نے صدیوں پر محیط خاندانی رشتوں کو چند لمحوں میں تباہ کر کے رکھ دیا۔ ان تکلیف دہ غلطیوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا جب مراد مکمل مخالفت کے باوجود شازیہ کو ڈھونڈتے ہوئے شہر پہنچ گیا تاکہ وہ خفیہ ملاقات کر سکے۔ جب شازیہ پارک میں اس سے ملی تو وہ اس قدر ڈر چکی تھی کہ صغیر کے غصے سے بچنے کے لیے اپنے چاچا کے گھر جا چھپی۔ حالانکہ چاچا اسے ٹھیک ٹھاک واپس گھر لے آئے، لیکن جب صغیر واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ شازیہ بتائے بغیر غائب تھی تو اس بات پر اس نے انتہائی شدید رویہ اختیار کیا۔ یہ ہر ایک قدم ایک آنے والی تباہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور اس قدم کے نتائج نہایت خوفناک نکلے۔ صغیر نے اپنی بہن شازیہ کو مکوں اور لاتوں سے اس بے دردی سے مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی یا غلطی کہہ لیں قتل پر آ کے ختم ہوئی، اور پھر اپنے اس درندانہ فعل کو چھپانے کے لیے اس نے بڑی بے دردی سے شازیہ کی لاش کو چھت کے پنکھے سے رسی کے ذریعے لٹکا دیا تاکہ اس پورے واقعے کو خودکشی کا روپ دیا جا سکے۔ یہ صرف ایک عام تشدد نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی شیطانہ اور سنگ دلانہ پردہ پوشی تھی۔ آخری حصہ، عمر بھر کا پچھتاوا اور ایک نا ختم ہونے والا دکھ۔ یہ سارا عالمیہ آخر میں ایک ماں کی انتہائی بے بسی پر آ کر ٹھہرتا ہے۔ شازیہ کی ماں کو اس خوفناک حقیقت کا علم اپنی دوسری بیٹی عریفہ کے ذریعے ہو جاتا ہے، لیکن وہ ماں اپنے ہی بیٹے صغیر کی دہشت اور خوف کے مارے مکمل خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ اس عالمیے کی شدت اس بات سے اور بڑھ جاتی ہے کہ ایک ماں اندر ہی اندر اپنا غم ضبط کرنے پر مجبور ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بولنے سے اس کی بیٹی تو واپس نہیں آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے خاندان میں مزید تباہی مچ جائے۔ وہ اپنی ہی اولاد کے خوف سے خون کے آنسو پی کر رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی ہمارا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے ایک نہایت ہی غور طلب اور بے چین کرنے والا سوال چھوڑتا ہے۔ ضد اور محبت کا یہ مسلسل تعاقب آخر کس مقام پر جا کر اس شخص کو ہی تباہ کر دیتا ہے جس سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہو؟ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نئے جذبات یا ضد کو سخت معاشرتی حقیقتوں پر ترجیح دینے کے کتنے جان لیوا نتائج نکل سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کسی مقصد کو حاصل کرنے کی ایسی لگن واقعی درست ہے جہاں اس انسان کی ہی قربانی دینی پڑ جائے جسے سب سے زیادہ عزیز رکھا گیا ہو؟ ہمارا آج کا یہ جائزہ یہی مکمل